कहते हो कि तुम मुकम्मल टूट चुके हो, लेकिन दर हकीकत वो रब तुम्हें अब भी थामे हुए है। हो सकता है तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए टूटना पड़े, और हो सकता है तुम्हारा टूटना ही तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ तक ले जाए। और दुआएं तो दिल का राज होती हैं, जिनका राजदार खुद अल्लाह है, और अपने बंदों के राजों की लाज रखना उसे खूब आता है। अल्लाह तो तुमसे एक पुकार के फासले पर ही है, बस एक दुआ और उसके मुझसे तुम्हें समेट लेंगे। मुझसे करीब हैं। जब तुम टूटने लगो, जब तुम बिखरने लगो, जब उम्मीदें ख़त्म होने लगे, तो समझ जाना मुझसे अब करीब हैं। सब्र का अजर मिलने वाला है। मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने ही वाला है। तुम्हारे ये आंसू जो हैं अब खुशियों में तब्दील होने वाले हैं, और फयाकून से तुम्हारे लिए अर्श से मोजज़े उतरने वाले हैं। और यकीनन कोई बड़ा मोजज़ा है जो अल्लाह ने अभी तक तुम्हें इंतज़ार से थकने नहीं दिया। तुम्हारी दुआओं की मुसलसल तकरार और तुम्हारा गम और अल्लाह का मुसलसल चुप रहना एक सख्त इम्तिहान है तुम्हारे ईमान का। मगर जब रब अपनी खामोशी तोड़ेगा, तुम उसका जलवा देखोगे, जो तुम्हारे तवक्कल का इनाम होगा। तुम्हारा भी वक्त जल्द आएगा, देखना, तब अल्लाह अपने सारे मोजज़े तुम्हारे साथ खड़े करेगा। और जो आंसू तुमने बहाए हैं वो अल्लाह ने रायगा नहीं जाने दिए, बल्कि मोती बनकर उसके पास सिमट चुके हैं। और अल्लाह पाक आजमाइशों में डाल कर ही मोजज़ों की तरफ लाते हैं, तो बस उससे मांगते रहो। वो नवाजेगा तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। मगर तुम्हें नहीं लगता कि वो दुनिया की हर हकीकत को ज़ाहिर कर रहा है? तुम्हें दुख तो हो रहा है, मगर वो तुम्हें उस दुख से अपने करीब कर रहा है, बहुत से दुखों से बहुत दूर कर रहा है। तुम लोगों का गम ना करो। तुमने किस्सा यूसुफ नहीं सुना? अपने दिल को रब से जोड़ो, बेशक वो तुम्हारी हर मंजिल हसीन बनाएगा। तो सुनो, बस दुआ करो और बाकी सब रब पर छोड़ दो। बाकी तुम्हारा रब बेहतरीन जानता है। अरे सुनो तो, तुम तो अपनी ज़िंदगी को दुआ के ज़रिए बदल सकते हो। अपने नसीब में दुआओं के ज़रिए वो सब डाल सकते हो जो तुम चाहते हो। फिर परेशान क्यों होते हो? अभी भी वक्त है, उस रब के पास लौट आओ, उससे मांगो। दुआ उसने तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। अगर हम उस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि क्या हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो हमारे नसीब में ना हुई, तो फिर तो रब ने दुआ इसीलिए तो तुम्हारी झोली में डाल दी। तो तुम किस बात को लेकर परेशान होते हो? तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे नसीब में तकलीफ़ है, तो क्या हुआ? हमारे रब ने हमें भी तो नवाजा है कि हम जाएं अपने रब के पास और मांगें दुआ जैसी खूबसूरत नेमत उससे, क्योंकि उसे हमारा मांगना ही तो पसंद है। वैसे तो हर चीज़ नसीब पर बारी है, हर ताकत इस मुकद्दर पर दम तोड़ देती है। अगर उस पर कोई ताकत रखती है तो वो है सिर्फ दुआ। बस ये दुआ ही है जो मुकद्दर पर हावी है। और मोजज़े कब होते हैं? क्या पता ये वही मकाम हो जहाँ अल्लाह तुम्हें लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुनना चाहता है। जानते हो, अल्लाह तुम्हें नामुमकिन से गुजार कर मुमकिन की तरफ लाता ही इसलिए है कि तुम बार बार उसको पुकारो और वो बार बार तुम्हारे लिए मोजज़े करे। हमारा यकीन इतना कमज़ोर है कि वो जब हमें ज़रा से मुश्किल से गुजारता है तो हम उससे मायूस हो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि अल्लाह जहाँ से चाहे वहाँ से वसीले बना सकता है। हो सकता है आज तुम जहाँ हो ये वही जगह हो जहाँ अल्लाह ने तुम्हें हर उस चीज़ से नवाजना हो जिसके लिए तुमने अल्लाह को रातों को उठ उठ कर पुकारा करते थे। और वो मोजज़े जिनके इंतज़ार में तुम हो, वो तो तुमसे भी ज़्यादा बेताबी से तुम्हारे इंतज़ार में हैं। रास्ते बना दिए गए हैं, तुम्हारी तमाम तर दुआएं सुनी जा चुकी हैं, सब्र का सुनहरा सिला भी लिखा जा चुका है। तुम्हारे आंसुओं की तमाम तर गिनती को याद रखते हुए खुशियों से भरा बाग भी तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। क्योंकि जब बात अल्लाह पर किए जाने वाले यकीन पर आ रुके, तो फिर मोजज़ों का रोनमा होना हर हाल में लाजिम होता है। और जब ज़िंदगी में दुख दर्द हद से बढ़ जाए, करब और अजियत अपनी इंतहाओं को छूने लगे, तो जहाँ चाहो कि कोई नई अता ज़हूर पजीर होने वाली है,
اس رحمان و رحیم کی بے قرار رحمت جوش مارنے کو ہے۔ سر جھکا لو، جھولی پھیلا کر تم ساتھ لو، کاسہ دل صاف کر کے سیدھا کر لو۔ اب یقیناً ادا کیا جائے گا کہ رب کریم کا روز ازل سے یہی دستور مبارک رہا ہے کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو نعمت عطا رہی میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے۔ اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور اللہ پہ توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ اور اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو، یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے، آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ۔ اور جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہو یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا، سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی چاہت ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اور بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں افضل ترین صفات کیا ہے؟ رحم۔ تمہارے گناہ سمندر میں موجود پانی کے جھاگ جتنے ہوں یا تمہاری تکلیف آگ میں جلتی لکڑی جتنی ہو، تم جب رحم مانگو گے تمہیں تب رحم ضرور ملے گا۔ اس کے رحم کرنے کے بہت سے انداز ہیں، کبھی کچھ دے کر رحم کرتا ہے، کبھی کچھ لے کر رحم کرتا ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اور سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا اب قبول ہونے کی گھڑی پر ہوگی۔ یہ مایوسی کیسی؟ کب تک؟ یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بھی مول بھی نہ کرو کہ لوگ بھی تم پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ سنو، کیا پتہ معجزے اب چند وقت کی دوری پر ہوں، تم نے بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور صبر کی حالت میں نکلنے والے بھی بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے، تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، وہ بولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے، وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے، تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور قادر ہونے پر، نصیب میں رد و بدل کرنا اس کو خوب آتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوگا جب تم کسی ایسی تکلیف میں ہوگے جو کسی کو سمجھا بھی نہیں سکو گے، رونے کا دل تو ہوگا مگر رو بھی نہیں سکو گے، سوچ سوچ کے دماغ کی شریانیں پھٹنے سی لگیں گی۔ لیکن ایسے وقت میں تم صبر کرنا اور یقین کرنا کہ تمہارا رب کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس تم اس کی باتوں پر یقین رکھ کر اس کی محبت کا حق ادا کر دینا۔ اور تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔
اور اگر انسان اللہ سے ملاقات اور اس کے قریب ہونے کی لذت و خوشی کو جان لے تو اسے اللہ سے دوری پر غم محسوس ہو، اور حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں اس سے، مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانے شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے، اور تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے، شرمندہ نہیں کرے گا، گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گرنے نہیں دے گا، تسلی دے گا، سہارا دے گا، اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا ویسی جیسی تم چاہو گے۔ اور کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، اور بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گی تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گی۔ اور اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ اور پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یقین کرتی ہو نا اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز ہی نہیں۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ کن فیکن۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا، تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ القرآن۔ اور اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اور اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔